پاکستانی قومیت کا مسئلہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں. پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجھارت قسم کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک پہیلی بوجھی جاتی ہے نا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا غور کرنا پڑتا ہے، اسی طرح پاکستانی قومیت کو خواہ ایک متنازع قسم کا نظریہ بنا دیا گیا ہے، جس کی پہیلی بوجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں اور محرروں کو 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے. مقرروں کا مطلب ہے تقریر کرنے والے، اور محرروں کا مطلب ہے تحریر کرنے والے. یعنی ہمارے جو ذاکرین ہے، یعنی بولنے والے اساتذہ ہو گئے، علماء ہو گئے، خطباء ہو گئے وہ، اور ہمارے مصنفین، شعراء، محرر ہو گئے. یہ اس کا مطلب ہو گیا. حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا. یعنی پاکستان کی قومیت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا. اور دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے، اور ہم علیحدہ قوم اس لیے کہ ہیں کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ اسلام ہے. یعنی کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دوسری تمام اقوام سے علیحدہ اور جداگانہ ایک علیحدہ قوم ہے، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. تو پاکستانی قومیت کا مسئلہ تو نہ کبھی متنازع تھا، لیکن اب اسے بہت سے نام نہاد پڑھے لکھے اسکالرز، بیرونی ممالک کی امداد اور ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشوں کا شکار ہونے والے چند لوگ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. تو پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی محکم، یعنی مضبوط، اور اتنی واضح، یعنی بالکل صاف تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی، یعنی کوئی دلیل، کوئی من گھڑت قصہ، واقعہ یا ثبوت اس کے سامنے، مسلمانوں کی اس دلیل کے سامنے کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، کوئی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی. اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے، جدا قومیت کا مطلب ایک علیحدہ قوم ہونے کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ 100% واضح اور قطعی ہے. یعنی بالکل صاف ہے، واضح ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. اور قطعی کا مطلب ہے بالکل مکمل، فائنل، آخری بات ہے. یہ اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی. یہ قطعی کا مطلب ہے. یعنی قطعی، قاطع سے نا، یعنی کاٹنے والی. یہ تمام چیزوں کو کاٹ دیتی ہے. یہ دلیل تمام دلیلوں کو کاٹنے والی یہ دلیل ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. لہٰذا یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھے جانے لگی ہے. یعنی پاکستان بننے کے 70-72 سال، 50-60 سال کے بعد پھر پاکستانی قومیت کا ایک نیا جھگڑا، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم ہیں بھی یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے. بڑی عجیب بات ہے. جس قومیت کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے اس کی بنیادوں کو سینچا، اسے پروان چڑھایا، اس کے لیے قربانی دی، ان کا خون ایسے رائے گاں کیا جا رہا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہم قوم ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہند کی متفقہ تحریک تھی. یعنی اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، یعنی ان کے رسم و رواج، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی، رہنے کے انداز کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے. کہ اگر ہم اکٹھے رہ گئے ہندوؤں کے ساتھ تو ہماری نہ زبان رہے گی، نہ ہماری یہ زندگی کا انداز رہے گا، اور نہ ہماری یہ روایات رہیں گی، رسم و رواج رہیں گے. ہم ہندوؤں کے رنگ میں رنگے جائیں گے. اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترکہ نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی. ہستی کا مطلب ہے وجود، یعنی رہنے سہنے کا جو انداز ہے نا، وہ تہذیب ہے. مکانات کس طرح بنانے ہیں، لباس کس طرح کا پہننا ہے، اور اپنے جو کہہ لیں رہنے سہنے کا جو بھی ظاہری انداز ہوتا ہے نا، وہ تہذیب ہوتی ہے، اور جو باطنی انداز ہوتا ہے وہ ثقافت ہوتی ہے. تو یہ ایک موٹا سا میں نے آپ کو ایک فارمولہ کلیہ بتایا ہے تہذیب و ثقافت میں تھوڑا سا فرق اور سمجھنے کے لیے. اگر یہ لیکچر آپ دھیان سے سنیں گے تو بہت سی اضافی معلومات اور معنی آپ کو معلوم ہوتے چلے جائیں گے. تو
انہیں معلوم تھا مسلمانوں کو کہ اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ان کی اپنی جو شناخت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب و زندگی کے اس نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہند اپنی تہذیب، اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے۔ یعنی 1000 سال کم و بیش گزر گئے تھے، اور مسلمان یعنی جب سے اسلام آیا تھا تو یہ یوں سمجھ لیں کہ مولیہ سلطنت جب ختم ہوئی 1857، یہ اسی کے لگ بھگ کی کہیں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے تحریک پاکستان شروع ہوئی، تو مسلمان پریشان تھے کہ ہمارا جو 1000 سالہ پرانا نظام ہے زندگی کا وہ مٹ جائے گا اگر ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی، ہم نے اس کو بچانے کے لیے کوئی جدوجہد نہ کی۔ تو مضطرب کا مطلب ہے پریشان تھے۔ مشترکہ نظام یہ ہے ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنا، یہ مشترکہ نظام تھا۔ یعنی مسلمان اس سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم مزید ان ہندوؤں کے ساتھ رہ گئے، اگرچہ رہتے تو یہ پہلے بھی تھے 1857 جب مسلمانوں کی ایک تھی تو برائے نام حکومت، لیکن بہرحال تھی نا، وہ ختم ہوئی تو اس سے پہلے بھی رہتے تھے، لیکن اس وقت مسلمان حکمران تھے، ان کے حکمران مسلمان تھے، اس لیے معاشرے میں مسلمانوں کو کوئی نہ ڈرا سکتا تھا، نہ دھمکا سکتا تھا، نہ ان کو ان کی مذہبی آزادیوں کو خطرہ تھا۔ لیکن جو ہی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور تقریباً 50-60 سال ہندوؤں کے ساتھ مسلمان جب رہے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہندو نہیں انہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے تو ہندوؤں کو 1800 سال اپنے دور حکومت میں کچھ بھی نہیں کہا، اور لیکن ہندوؤں نے 50 سالوں میں ہی مسلمانوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ نہ، ہم نہیں آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے رنگ میں رنگ کے رہیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھ آ گئی، اس لیے وہ پریشان تھے۔ آگے مصنف کہتا ہے، اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے۔ عبارت کا مطلب ہے بنی ہوئی ہے، ان عقائد سے بنی ہوئی ہے، یعنی ان نظریات سے بنی ہوئی ہے جن کا مرکزی نقطہ، یعنی ان عقیدوں کا مرکزی نقطہ اسلام ہے اور اس کا دیا ہوا تصور حیات ہے اور اس کا دیا ہوا نظام زندگی ہے۔ پھر اسی کے پہلو پہ پہلو، یعنی اسی نظریہ اسلام کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے۔ یعنی تہذیبی وراثتیں ہیں، ان کے جو رسم و رواج ملے، ان کے ساتھ جو انہیں رہنے سہنے کا انداز ملا انہیں، اور دین کے علاوہ جو دینی دنیاوی علوم ملے اور روشنی ملی کہ ہم نے یہ اس طرح رہنا ہے، اس طرح کے گھر بنانے ہیں، اس طرح کے مکانات بنانے ہیں، اس طرح کے تہوار کرنے ہیں، اس طرح اپنی زندگی کا دھارا جو ہے اس کو ایک رخ دینا ہے۔ تو وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی تھا، یعنی صرف نظریے کی حفاظت نہیں تھی بلکہ ایک پورا جو پیکیج ہے زندگی گزارنے کا، مسلمان اس کا بھی تحفظ چاہتے تھے، جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن ہندوستان کی جو موجودہ قومیت تھی، متحدہ قومیت، یعنی اس کے اندر ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، جین بھی تھے، بدھ بھی تھے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سے مذاہب اور مسلمان بھی تھے، لیکن بڑے مذاہب بہرحال مسلمان اور ہندو تھے۔ ان کے ساتھ مل کے رہنے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ خطرہ درپیش تھا، اور مسلمان اپنے کسی بھی تہذیبی اور ثقافتی انداز کو ترقی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ ہر جو تہوار کرتے اس کے ساتھ ہندوؤں کا کوئی نہ کوئی تہوار آ جاتا، وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتے، اور یہ دیوالی، ہولی اور ان کے جو اور بڑے تہذیبی تہوار ہیں، راکھی باندھنا اور اس طرح، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں ڈر تھا کہ یہ سرائیت کر جائیں۔ اگرچہ ہمیں آزادی لی ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ہمارے بچے جو ہیں اور نوجوان نسل ہندوؤں کی فلمیں، ہندوستان کی فلمیں اور میڈیا دیکھ کر اس سے متاثر ہوئے بغیر، ہمارے دور میں اب تو ان کا میڈیا یہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن جب ہم تھے اس وقت بہت زیادہ رنگے ہوئے تھے اس کے اندر، اور ان کی شادی کے اندر، ہماری شادیوں میں بالکل ان کی ہندوانہ رسومات آ گئی تھی، تو یہ اسی کی طرف اشارہ کرا ہے۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے۔ اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ کہا، یہ مصنف کہتا ہے کہ بنیادی عقیدہ تو ہے اسلام، اور اس کے ساتھ اسلام سے جو منسلک یا اس کے ساتھ وابستہ اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کا تحفظ بھی بنیادی چیز تھی، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو اس کے جغرافیائی تقاضے بھی ہیں۔ پاکستان، جغرافیہ کا مطلب ہے زمین کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جیو سے، زمینی حقائق کیا ہیں، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے۔ قوم کی ایک جو قوم بننے کے لیے چیز ضروری ہے وہ ہے کہ قوم کے پاس ایک وطن بھی ہونا چاہیے، ایک زمین کا ٹکڑا بھی ہونا چاہیے، خطہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اسی قیاس پر، یعنی اسی خیال پر، پاکستانی قومیت کی روح، اس کا باطن
تو وہ تخیل ہے، وہ خیال ہے، وہ نظریہ ہے۔ تخیل کا مطلب لکھیے خیال یا نظریہ۔ تو پاکستانی قومیت کی جو روح ہے نا، وہ تو اس کا نظریہ ہے، اور جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا کہ پاکستان بنانے کی جو وجہ بنانا، وہ تو تھا نظریہ پاکستان، محرک وجہ بنا، مگر اس کا بدن بھی ہے۔ نظریہ پاکستان کا ایک روح ہے، وہ تو نظریہ ہو گیا نا۔ پاکستان کی ایک روح ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی ایک روح ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے، اور جو اس کی تعمیر کا جو کے نتیجے میں جو اس کا پھر وجود بنا ہے، وہ اس کا بدن ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ یعنی یہ جو ہمیں چاروں طرف پاکستان کی سرزمین نظر آتی ہے، اس کے صوبے نظر آتی ہیں، اس کی سرحدیں نظر آتی ہیں، اس کے افواج، اس کے عوام، یہ سارے جو ہیں یہ بدن ہے، اور ان کے پیچھے جو بننے کی وجہ تھی وہ نظریہ تھا۔ وہ روح ہے اور یہ جسم ہے، وہ باطن ہے، یہ ظاہر ہے۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکتا ہے۔ یہ میں اگلا صفحہ، اصل میں اس کو پلٹنا بھول گیا، یہ میں اگلا صفحہ بھی لے آیا ہوں اب اس کے اوپر۔ تو پاکستان کی روح یا اس کا تخیل یا اس کا خیال یا اس کا نظریہ تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ اس طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر اس کی روح سالم رہے گی۔ یعنی بدن رہ جائے، اندر سے روح کمزور ہو جائے، یعنی نظریہ کمزور ہو جائے، تو بدن کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، بدن جو ہے وہ کہہ لیں بے لاوارث ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا یعنی مضبوط بنانا، اور محفوظ بنانا یعنی اسے قائم رکھنا لازمی ہے۔ اسی طرح اس کے تخیل کو یعنی اس کے نظریے کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ یعنی نظریہ اسلام کو زمین کے ساتھ بھی جوڑنا ضروری ہے کہ جو اب یہ ہمیں ایک ملک زمین کے ٹکڑے کی شکل میں ملا ہے، اس کی سرحدیں ہیں، اس کی حفاظت ہے، وہ بھی ہمارا نظریہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت بھی ہمارا ایک نظریہ ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطنیت یا وطن ہے۔ وطنیت یا وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت، یعنی وطن کی محبت جو ہے وہ بھی نظریے پاکستانی قومیت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، وابستہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ خیال ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اقبال نے کیا کہا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال شروع میں وطن کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے وطن جو ہے نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ملت کا ہے جو پیرہن وہ اس کا کفن ہے۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی قومیت کے لیے وطن اور وطن سے محبت ایک خطرہ ہے، اور وطن جو ہے وہ ایک بت ہے جس کو لوگ پھر پوجتے ہیں، اور وہ اسلامی نظریہ قومیت کے بالکل مخالف ایک دوسرا نظریہ ہے۔ ایک خیال ہے، لیکن اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر بیان کیا جائے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے۔ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، یعنی اس کے مخاطب مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے پاکستان میں رہنے اور ان کے ایک وفادار شہری کے بننے کی مجبوری کیوں ہے؟ وہ پھر کیوں یہاں اس کے شہری بنے اور وہ پاکستان میں رہیں اور وفادار بھی رہیں، جبکہ یہ تو ملک صرف مسلمانوں کے لیے بنا ہے؟ میرے خیال میں یہ جتنے پریشان کن ہیں اس سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ وہ مصنف کہتا ہے میرے خیال میں یہ پریشان کرنے کے لیے سوال بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دراصل گمراہ کرنے کے لیے سوال بنائے گئے ہیں، ان رستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر